سلطان صلاح الدین ایوبی جنہوں نے بیت المقدس کو فتح کیا تھا، تاریخ میں ان کا اپنا ایک مقام ہے، ان کا اپنا ایک رتبہ ہے کہ صلیبیوں سے بیت المقدس کو انہوں نے آزاد کرایا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی جب بیت المقدس فتح کرنے کے لیے نکلے، اس بات کی خبر پوری دنیا میں پھیل گئی، پوری دنیا میں پھیل گئی اس بات کی خبر، یہاں تک کہ برطانوی حکومت نے اس وقت 500 بیڑا جہاز دیا پانی کا، 500 بیڑا جہاز، کہ اس پر لشکروں کو لو اور لینے کے بعد فلسطین کے ساحل پر جا کر کے لگاؤ اور مسلمانوں کے خلاف جنگ کرو۔ اور اس 500 بیڑے کا جو سپہ سالار تھا، اتفاق سے سفر کی صعوبتوں کی وجہ کر کہہ لیں، سفر کی دشواریوں کی وجہ کر وہ بیمار پڑ گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو خبر ہوئی کہ بیڑا آ کر کے لگ چکا ہے اور وہ سپہ سالار شدید بیمار ہے، تنے تنہا، کسی کو کہے بغیر کوئی سپاہی لیے اکیلے چلے گئے اس کے خیمے میں، اکیلے چلے گئے، اور جانے کے بعد کہتے مجھے پتہ چلا ہے کہ تم کافی بیمار ہو گئے ہو، کیونکہ تم پردیس میں ہو اور ہمارے دیس میں ہو، تم پردیس میں ہو ہمارے دیس میں ہو، مجھے پتہ ہے کہ یہاں سب سے ماہر ڈاکٹر کون ہے، اگر تم اجازت دو تو میں وہ ڈاکٹر تمہارے علاج کے لیے، معالجہ کے لیے بھیج دوں۔ اب وہ آدمی ہکا بکا، وہ فوراً کہہ اٹھتا ہے کہ آپ سلطان صلاح الدین ایوبی ہیں نا؟ کہا ہاں میں تو سلطان صلاح الدین ہوں۔ کہا کہ یہ بات آپ مجھے بتائیے کہ یہ جو آپ کا رویہ ہے میرے ساتھ، آپ کو پتہ ہے کہ میں آپ کا دشمن ہوں، آپ کو پتہ ہے کہ میں آپ کا سر کچلنے آیا ہوں، آپ کو پتہ ہے کہ میں آپ کو آپ کے منصوبے سے ہٹانے آیا ہوں، اور آپ میرے ساتھ اس طریقے کا رویہ اختیار کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے پیغمبر نے ہمیں یہی سکھایا ہے، جنگ کے میدان میں تم میرے لیے دشمن ہو، ابھی کوئی جنگ کا میدان نہیں ہے، ابھی تو تمہارا خیمہ ہے اور ہم ہیں، ابھی تم میرے مہمان ہو، کل جب میدان میں آؤ گے تب تم میرے دشمن ہو گے۔ جیسے یہ بات اس نے سنی، برجستہ اس نے تمام لشکر کے بیچ میں کھڑے ہو کر کے کہا کہ میں تمہیں اس بات کے لیے کہہ دیتا ہوں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کو کوئی شکست نہیں دے سکتا، اور بیت المقدس کے فاتح یہ بنیں گے تو بنیں گے۔ اور دنیا نے دیکھا کہ بیت المقدس کے فاتح آپ بن گئے، سلطان صلاح الدین ایوبی۔ یہ وہ اخلاق ہے جس کی بنیاد پر اسلام یہاں تک اتنی تیزی کے ساتھ پھیلا۔